بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 2، صفحہ نمبر 29۔ کتاب کا نام ہے کربلا شناسی۔ مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان محلہ بنی ہاشم تھا، جہاں سے 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا۔ 28 رجب سے پہلے کی 2 سخت راتیں امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو رات کے وقت اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی کی قبور پر حاضری دی اور نماز بجا لائی اور وداع کیا اور صبح کے وقت گھر لوٹ آئے۔ بعض تاریخی ذرائع نے بیان کیا کہ امام نے 2 شب مسلسل اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس گزاریں۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کی شان سے روانگی ہوئی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا مرتجز کے غزوہ احد میں حضور اس پر سوار ہوئے تھے، پھر حضرت علی علیہ السلام کو منتقل ہوا اور حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین میں اس پر سوار ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا۔ اسی طرح حضرت پیغمبر کی شمشیر جس کا نام بطار تھا ساتھ اٹھائی۔ رسول خدا کی ذات الفضول نامی ضرب جسم پر باندھی اور صحاب نامی امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر رکھا۔ مدینے سے روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت آیت قرآنی۔ مدینے سے روانگی کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے تو موسیٰ شہر سے باہر نکلے خوف زدہ اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، اور کہا کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنا۔ سورہ القصص آیت نمبر 21۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری فرماتے تھے، عزاداری ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا ہے۔ کھانے کو دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام کا گریہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام کی کربلا کی یاد میں 20 سال روئے، اور جب بھی ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ مراسم عزاداری۔ مراسم عزاداری کا ترک کرنا امت کی مصلحتوں کے خلاف ہے۔ امام خمینی کے برادر بزرگ آیت اللہ سید مرتضیٰ پسندیدہ نے 25 ذی الحج سن 1400 ہجری کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام مراسم عزاداری شریعت کے مطابق ہیں۔ ان مراسم عزاداری کا ترک کرنا امت مسلمہ کی مصلحتوں کے خلاف ہے۔ مراسم عزاداری سے قطعاً اجتناب نہ کریں۔ شیخ الانصار حبیب ابن مظاہر۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ کی حبیب ابن مظاہر کو آخری وصیت۔ حبیب ابن مظاہر جب شدید زخمی حضرت مسلم ابن اوسجہ کے قریب آئے تو کہا، تمہارا قتل ہونا مجھ پر بہت بھاری ہے، لیکن میں تمہیں جنتی خوشخبری دیتا ہوں۔ مسلم بن اوسجہ نے کمزور سی آواز میں کہا، خداوند متعال تمہیں خیر کی بشارت دے۔ حبیب نے کہا، اگر میری شہادت قریب نہ ہوتی تو میرے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ تم مجھے وصیت کرتے ہو، اور جو کچھ تمہارے لیے اہم ہے میں تمہارے لیے انجام دیتا اور دین اور قرابت داری کے حوالے سے تمہارا حق ادا کرتا۔ مسلم نے گوشہ چشم سے سید الشہداء کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں تمہیں امام حسین علیہ السلام کے حق میں وصیت کرتا ہوں، خدا تم پر رحم کرے، جب تک تمہارے بدن میں جان ہے ان کا دفاع کرو اور ان کی نصرت سے ہاتھ مت کھینچو۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا اور عمل کر کے تمہاری آنکھیں روشن کروں گا۔ مجالس عزا بہترین درسگاہ ہیں۔ حضرت امام خمینی فرماتے تھے کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سب سے بہترین وسیلہ مجالس امام حسین علیہ السلام ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے زمین و آسمان پر اثرات۔ عمر بن سعد کا کہنا ہے کہ مجھے ابو معشر نے زہری سے بیان کیا کہ جب حسین علیہ السلام قتل کیے گئے تو بیت المقدس کی ہر کنکری کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ مفتی اعظم قسطنطنیہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے تحریر کیا، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ شہدائے کربلا میں 2 اصحاب امام حسین علیہ السلام کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 حضرت عباس علمدار علیہ السلام، اور نمبر 2 حضرت حبیب ابن مظاہر۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی ماہ محرم آتا میرے بابا امام موسی کاظم
ہرگز نہیں ہنستے تھے اور ان پر گریہ و بکا غالب آ جاتا تھا، یہاں تک کہ عشرہ محرم گزر جاتا اور 10ویں کا دن ان کے لیے مصیبت اور حزن و بکا کا دن ہوتا تھا۔ ممبر پر جانے والوں کی ذمہ داریاں۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے ممبر پر جانے والوں کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ نمبر، احکام حلال و حرام بیان کریں۔ نمبر 2، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ نمبر 3، آیات و اقوال پیغمبر اور اقوال معصومین سے وعظ و نصیحت حاصل کرنا۔ نمبر 4، اہل بیت کے فضائل و مصائب بیان کرنا، خصوصاً سید الشہداء و اصحاب کے مصائب۔ ایسی مجالس سے ثواب عزاداری کے ساتھ بیان احکام اور وعظ و نصیحت کے ثواب پر مشتمل ہوں گے، اس لیے کہ بیان احکام اور وعظ و نصیحت امام حسین علیہ السلام کے اعلیٰ ترین مقاصد تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کی سیرت۔ حبیب ابن مظاہر اس قدر پاک و پاکیزہ اور سادہ زندگی گزارتے تھے اور اس قدر دنیا سے بے رغبت تھے اور زہد کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائے ہوئے تھے کہ جس قدر بھی انہیں مال و دولت اور امان ناموں کی پیشکش ہوئی انہوں نے قبول نہ کی اور کہا اگر ہم زندہ رہیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیں تو رسول خدا کی حضور ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا اور ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ کربلا میں ایک خاتون کی شہادت۔ کربلا میں ایک خاتون ام وہب بھی امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب میں شہید ہوئیں اور وہ شہید کربلا وہب بن وہب کی والدہ اور عبداللہ بن عمیر قلبی کی زوجہ تھیں۔ ان کے بیٹے وہب کے دونوں ہاتھ بھی دین خدا کی حمایت میں قطع ہوئے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی عاشور کے روز کو مصیبت اور حزن و ملال کا دن بنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے فرحت اور سرور کا دن قرار دے گا۔ عزاداری یہ ائمہ معصومین کی سیرت ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں عزاداری اور مراسم عزاداری ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آپ کے فضائل و مصائب کا تذکرہ مشن آل محمد کا احیاء ہے جس کا استحباب روایت متواترہ سے مستفاد ہے۔ عزاداری کے ثواب کو کم کرنے والے چند اعمال۔ عزاداری پر اس پیسے کو خرچ کیا جائے جس پر خمس واجب ہو اور اسے ادا نہ کیا گیا ہو۔ علماء دین کو عزاداری سے دور کر کے کم علم افراد کو ممبر پر فوقیت دے کر بیٹھایا جائے۔ مجلس عزا میں ایسے مضامین کو بیان کیا جائے جس سے حاضرین مجلس کے اخلاق و کردار کی بہتری کی کوئی بات نہ ہو۔ جب مستحبات واجبات کو نقصان پہنچائے، مثلا نماز قضا ہونے لگے، گھروں میں منعقد مجالس عزا کے اختتام پر حجاب اور محرم و نامحرم کا خیال نہ کیا جائے۔ تبرک میں اس طرح اسراف کرنا کہ وہ سڑ جائے یا ضائع ہو جائے۔ عین اذان یا نمازوں کے اول اوقات میں مجالس عزا کو برپا کیا جائے۔ مجالس عزا میں ایسے مضامین پر بات کی جائے جن سے تعصبات کو فروغ ملے اور فساد کا باعث ہو۔ وہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے زمین و آسمان پر اثرات۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے آسمان کے رونے کی کیفیت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جب بھی کوئی کپڑا سورج کے سامنے کیا جاتا اس پر خون کے دھبے نمودار ہو جاتے۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کا عزاداری امام مظلوم میں خاک آلود ہونا۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی 9 محرم اور روز عاشور اپنے امامے کو خاک آلود کر کے زیر ممبر عزاداری اور مجلس عزا میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تاریخ کی عظیم ترین خاتون ام البنین آقائے باقر شریف قریشی نے کتاب العباس ابن علی میں حضرت ام البنین کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے کہ تاریخ میں نہیں دیکھا گیا کہ کسی عورت نے اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد سے اتنی ٹوٹ کر خالص محبت کی ہو اور ان کو اپنی اولاد پر مقدم رکھا ہو سوائے اس عظمت خاتون ام البنین سلام اللہ علیہ کے۔ عزا خانے انتہائی متبرک جگہ ہیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ایک بار محلہ گزرخان قم میں ایک سید کی مجلس عزا میں گئے تو گھر میں تعمیر نو کی وجہ سے ایک دوسری جگہ علامہ طباطبائی کو بیٹھایا گیا۔ آپ نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ اس گھر میں کب سے عزاداری ہو رہی ہے؟ صاحب خانہ نے بتایا کہ 40 سال سے زائد ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ علامہ طباطبائی فوراً اٹھ کر اس پرانے حصے میں آئے اور فرمایا جو جگہ 40 سال سے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کی گواہ ہو اس میں اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ اس سے تبرک حاصل کرنا چاہیے۔
حضرت قاسم علیہ السلام کا بدن تیروں سے چھلنی تھا۔ حضرت قاسم ابن حسن کے جسم پر وقت شہادت 35 تیر پیوست تھے۔ یہ شخصیات جہاد کربلا میں موجود کیوں نہ تھیں؟ محمد ابن حنفیہ مفلوج ہونے کے باعث وہ جہاد کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے خود انہیں اپنا وصیت نامہ دیا تھا۔ مختار ثقفی زندان قید میں ہونے کے باعث، جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا پن اور شدید بڑھاپے کے باعث، عبداللہ ابن جعفر ایک وجہ بیماری اور دوسری وجہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں مدینے میں رہ جانے والے باقی خاندان بنو ہاشم کی نگہداشت کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قتل حسین کے سبب مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ رسومات عزاداری پر ہونے والے اخراجات کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ امام خمینی نے فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مراسم عزاداری پر خرچ ہونے والی رقوم سے جنگ زدگان کی امداد کی جائے، انہیں اشتباہ ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر الگ اہمیت کی حامل ہیں، دونوں کی علیحدہ علیحدہ رعایت کرنا ضروری ہے۔ اہل ایمان کو عزاداری پر بھی اتنی ہی توجہ دینی چاہیے جتنی جنگ زدگان کو دیتے ہیں۔ روایت میں کہ جب غسالہ نے حضرت سکینہ رقیہ کو غسل دینا شروع کیا تو فوراً رک گئی اور کہا، ان یتیم بچوں کا سرپرست کون ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا، کیا چاہتی ہو؟ غسالہ نے کہا، یہ بچی کس بیماری میں مبتلا تھی کہ اس کا بدن نیلا ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا، اے غسالہ، یہ بچی کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھی، بلکہ یہ نیلا پن دشمنوں نے جو تازیانے مارے ہیں ان کے نشان ہیں۔ خاک شفا کو سونگ کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا گریہ۔ ایک شخص نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے بالائے سر سے سرخ رنگ کی مٹی اٹھائی اور اسے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لے کر سونگھا اور پھر اس قدر گریہ فرمایا کہ اشک آپ کے رخساروں پہ جاری ہو گئے، اور فرمایا، یہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی مٹی ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر آپ کی زوجہ حضرت رباب کی عزاداری۔ مسقلل کہان نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ کی زوجہ رباب آپ کے لیے مجلس برپا کرتی ہیں اور خود بھی روتی ہیں، آپ کی خدمت کرنے والی بھی گریہ کرتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بالکل خشک ہو گئے۔ اس وقت رباب نے اپنی ایک کنیز کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو اسے سوال کیا، کیا وجہ کہ صرف تمہارے آنسو خشک نہیں ہوئے؟ اس نے کہا، میں سویگ کا مشروب پیتی ہوں۔ آپ نے بھی حکم دیا کہ سویگ کا مشروب بنوایا جائے اور اسے پیا، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ مشروب پی کر اپنے آقا حسین پر آنسوؤں سے رونے کی طاقت پیدا کروں گی۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم پہلو۔ روایت میں کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی پشت مبارک پر کچھ نشانات تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے ان کی وجہ معلوم کی گئی۔ آپ نے فرمایا، یہ نشانات اس بوجھ کے ہیں جو آپ اپنی پشت پر اٹھا کر بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کے گھر میں پہنچاتے تھے۔ آل محمد پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ماہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ و خوریزی کو حرام سمجھا جاتا تھا، لیکن اس حرام مہینے میں ہمارے خون بہانے کو حلال قرار دیا گیا اور ہماری اہانت کی گئی، ہماری خواتین اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، ہمارے خیام جلائے گئے اور جو کچھ تبرکات تھے لوٹ لیے گئے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام شبیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، جب بھی ہم تیرے رسول کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ حضرت زینب کی فکر مندی پر حبیب ابن مظاہر کا اقدام۔ شب عاشور بلال بن نافع نے حبیب کو اصحاب کی وفاداری اور استواری کے سلسلے میں زینب بنت علی کی فکر مندی سے آگاہ کیا تو حبیب اور ہلال مل کر اصحاب کی طرف گئے اور انہیں اکٹھا کر کے سب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اعلان کیا کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کریں گے۔ آیت اللہ اسحاق
اسحاق فیاض فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے عزاداروں کے لیے مجلس عزا کے تبرک کا اہتمام کرنا تعظیم شعار حسینی میں شامل ہے۔ پروردگار تجھے خون مظلوم علی اصغر کا واسطہ۔ عبداللہ بن جندب روایت کرتے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ سجدہ شکر میں کس حاجت کے لیے کوئی دعا بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ کہہ کر دعا کرو، پروردگار تجھے مظلوم کے خون کا واسطہ۔ خون مظلوم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے 2 گروہ ہیں۔ ایک ملا ہاشم خراسانی نے منتخب التاریخ صفحہ نمبر 226 پر لکھا ہے کہ خون مظلوم سے حضرت علی اصغر کا خون مقدس مراد ہے کہ مظلوم مطلق فقط حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے۔ نمبر 2 دوسرا گروہ خون مظلوم سے خون امام حسین علیہ السلام مراد لیتا ہے۔ اس گروہ میں شیخ جعفر شوستری، صاحب جواہر، یعقوب کلینی اور شیخ صدوق وغیرہ شامل ہیں۔ برکت زیارت سید الشہداء علیہم السلام۔ آیت اللہ سید علی آقا قاضی طباطبائی فرماتے تھے اگر آج میں کسی بھی مقام تک پہنچا ہوں تو اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسری زیارت حضرت سید الشہداء علیہم السلام۔ حضرت زینب کا عبادت سے عشق۔ حضرت زینب نے عبادتیں و اعمال سخت ترین راتوں اور بدترین شرائط میں بھی فراموش نہیں کیے، یہاں تک کہ آپ کی نماز شب عاشور و شام غریبہ و اسیری کی راتوں میں بھی ترک نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بہن سے رخصتی کے وقت یہی درخواست فرمائی کہ بہن مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی کثرت سجدہ کی سنت اپنائی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہ الہی میں اس قدر سجدے بجا لاتے تھے کہ پورے ماتھے پر سجدوں کے نشان اور پیوند نمودار تھے۔ آپ ہر سال 2 بار اور ہر بار پیشانی پر لگے ہوئے 5 عدد نشانوں کو کاٹتے تھے۔ اس وجہ سے امام کو صاحب پیوند کہا جاتا ہے۔ جب اہل بیت علیہم السلام شام پہنچے تو یزید کے حکم سے انہیں دروازہ شام کے باہر 3 شب و روز روکا گیا تاکہ شہر کو سجایا جائے اور چراغاں کیا جائے۔ حارث شامی جو یزید کے سپاہیوں میں سے تھا کہتا ہے کہ اشقیہ نے امام حسین علیہ السلام کا سر ایک درخت پر لٹکا دیا۔ پہلی رات جب سب سو چکے تھے ایک بچی کئی مرتبہ سر کے پاس آتی اور لوٹ جاتی، آخر کار درخت کے نیچے رک گئی اور سر سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے دیکھا امام کا سر خود نیچے آتا ہے، میں نے دیکھا کہ بچی کہہ رہی ہے بابا آپ پر سلام ہو، آپ کے بعد ہمیں بہت مصائب اٹھانا پڑے، غریب الوطنی سہنا پڑی۔ میں نے دیکھا سر حسین بچی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ قید کی سختیاں اور راہ کی مصیبتیں اب ختم ہو گئیں، کچھ دنوں میں تم ہمارے پاس آنے والی ہو، مصائب پر صبر کرو تاکہ ثواب اور شفاعت کرنے کا مقام پاؤ۔ رسومات عزاداری کے خلاف دشمنوں کا ایک جال۔ آیت اللہ سید محمد رضا گل پاگائنی کی خدمت میں اہلیان خمین کی طرف سے ایک سوال کیا گیا، مراسم عزاداری کے جلوسوں پر اٹھنے والے اخراجات کو جنگ زدگان پر نہ خرچ کر دیا جائے تو آیت اللہ گل پاگائنی کی طرف سے 26 ذی الحج 1400 ہجری کو جواب دیا گیا کہ عزاداری پر بالعموم اور مجالس عزا پر بالخصوص ہونے والے اخراجات پر اسی طرح خرچ کرنا چاہیے اور قطعاً اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ مراسم عزاداری پر اٹھنے والے اخراجات کو جنگ زدگان پر خرچ کرنے کا سبق دشمنان عزاداری کے ایجنٹس کا پڑھایا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا انہیں چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ کریں۔ واقع کربلا میں شہید ہونے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں معمولی تاریخی اختلاف ہے۔ اکثر محققین نے اصحاب رسول کی تعداد 5 بتائی ہے۔ نمبر 1 حبیب ابن مظاہر اسدی، نمبر 2 مسلم ابن اوسجہ اسدی، نمبر 3 ہانی ابن عروہ مرادی، نمبر 4 عبداللہ بن یقطیر حمری، نمبر 5 انس بن ابن حارث کاہلی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نماز۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد حضرت امام حسین علیہ السلام نماز میں رکوع سجود کو بہت طول دیا کرتے تھے۔ نام زینب کے معنی۔ زینب لغت میں نیک منظر اور خوشبودار درخت کے معنی میں آیا ہے اور اس کے دوسرے معنی زین اب یعنی باپ کی زینت کے ہیں۔ حضرت زینب کا نام کس نے رکھا؟ متعدد روایت کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا نام پیغمبر
خدا نے رکھا، البتہ آپ کو وہی نام جو جبرائیل خدا کی طرف سے لائے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے بہترین پہلو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے گھر کی خادمہ سے کسی نے سوال کیا، امام کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا مختصر بتاؤں یا تفصیل سے؟ کہا مختصر بیان کرو۔ اس نے کہا مختصر یہ کہ میں نے کبھی دن کے وقت امام کی خدمت میں کھانا پیش نہیں کیا اور رات کے وقت کبھی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ غم اہل بیت میں رونے کا اجر و ثواب۔ ہم پر رونے والی آنکھ کا ثواب کوثر سے سیراب ہونا ہے۔ کربلا کے بوڑھے حبیب ابن مظاہر کی شجاعت۔ جب ابو ثمامہ نے امام حسین علیہ السلام کو وقت نماز کی یاد آوری کرائی تو امام نے فرمایا ان سپاہی یزید سے کہو کہ جنگ روک لیں تاکہ ہم نماز ادا کریں۔ حسین بن نمیر یا حسین بن تمیم نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ حبیب نے جواب دیا تم سمجھتے ہو کہ آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوتی اور تمہاری نماز قبول ہوگی؟ اے شراب خوار، اے گدھے! اور اس پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے پیچھے ہٹتے ہوئے حسین کے گھوڑے کے منہ پر وار کیا۔ حسین گھوڑے سے گر گیا اور اشکیہ نے لپک کر اسے حبیب کے فیصلہ کن حملے سے نجات دلائی۔ حبیب ابن مظاہر نے سپاہی یزید کے 62 سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی مصیبتوں پر رونے کا ثواب۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی مومن کی آنکھیں قتل حسین کے سلسلے میں آنسو بہاتی ہیں یہاں تک کہ آنسو گال پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو جنت میں ایک نہر کے طور پر ایک مدت تک کے لیے ٹھہرا دیتا ہے، اور جب بھی کسی مومن کی آنکھیں ان تکلیفوں پر جو ہمارے دشمنوں سے ہم تک پہنچی ہیں آنسو بہاتی ہیں یہاں تک کہ دشمن گال پر پہنچ جائے تو اللہ اسے سچوں کے ٹھہرنے کی جگہوں پر ٹھہراتا ہے، اور جب بھی کسی مومن کو ہماری راہ میں پریشانی لاحق ہو اور پھر وہ ان مصیبتوں پر دکھی ہو جو ہمیں پہنچی تھیں اور اس کی آنکھیں آنسو بہائیں تو اللہ اس کی جانب سے مصیبت کو ہٹا دے گا اور قیامت کے دن جہنم کی آگ کی سختی سے امان عطا کرے گا۔ مدینے سے روانگی کے وقت اصحاب حسین علیہ السلام کی تعداد۔ شیخ صدوق کی امام صادق علیہ السلام سے روایت کے مطابق مدینے سے مکے کے لیے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہونے والے افراد کی تعداد 19 تھی، جس میں ان کے اہل خانہ اور اصحاب بھی شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابا عبداللہ کی کنیت کمال بندگی کا اظہار ہے اور یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قرار دی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ پیغمبر نے آپ کی ولادت کے بعد آپ کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا کہ اے ابا عبداللہ کوئی دن تیرے دن کی طرح نہیں ہے، گھر میں عزاداری کو کبھی ترک نہ کرنا۔ مرحوم آیت اللہ شیخ عبداللہ ممکانی اپنی اولاد کو وصیت میں فرماتے ہیں کہ جب تک تم زندہ ہو اور خدا کا رزق کھا رہے ہو اس وقت تک گھر میں مجلس برپا کرنے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کا گریہ۔ امام حسین علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ وارد ہونے والی زیارت جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حمزہ شمالی کو تعلیم دی، اس میں یوں آیا ہے کہ میرے ماں اور باپ اس پر فدا ہوں جس نے شہادت میں اپنے باپ پر سبقت لی اور اس نے تجھ پر گریہ کیا جس کے دل میں تیرے غم کی آگ بھڑکی، جس کے خون کا چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور اس کے خون کا کوئی قطرہ زمین کی طرف واپس نہ آیا، اور تمہاری شہادت پر تمہارے باپ کو ہرگز سکون نہیں آئے گا۔ شہزادہ علی اکبر کی شفاعت۔ آیت اللہ کوہستانی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اس قدر شفاعت کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ عزادار کی سانس بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے مصائب پر غمگین ہونے والے شخص کا سانس تسبیح ہے اور ہمارے مصائب پر غم و غصہ عبادت ہے، اور ہمارے اسرار کو مخفی کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کو سونے سے لکھنا چاہیے۔ امام زمانہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں کہ السلام علی الارض الصغیر، سلام ہو اس چھوٹے شیرخوار بچے پر۔ حضرت زینب کا جذبہ قربانی۔ روز عاشور
حضرت زینب اپنے 2 کمسن بچوں اون و محمد کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کی، میرے جد ابراہیم خلیل نے درگاہ پروردگار سے قربانی قبول کی، آپ بھی میری یہ قربانی قبول کریں۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ جہاد عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے تو میں اپنی جان آپ پر قربان کر دیتی۔ بہادر حضرت حبیب ابن مظاہر کا بہادر بیٹا۔ حبیب ابن مظاہر کا ایک کمسن فرزند قاسم تھا، جس نے بالغ ہو کر اپنے والد کے قاتل ملعون بدل بن مریم کو واصل جہنم کر دیا۔ بے حساب ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کا اجر و ثواب مقرر ہے سوائے ہم پر آنسو بہانے کے۔ حضرت زینب کے مصائب پر گریہ کرنے کا ثواب۔ حضرت زینب کی ولادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شدید گریہ فرمایا تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دریافت کیا کہ اے بابا جان، آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بچی تمہارے اور میرے بعد بلاؤں میں مبتلا ہوگی اور اس پر طرح طرح کے مصائب پڑیں گے۔ پس یہ سن کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی گریہ کیا اور پھر فرمایا، اے بابا جان، جو شخص میری اس بیٹی اور اس کے مصائب پر بکا کرے گا تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے اور اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو شخص زینب کے مصائب پر گریہ کنا ہوگا تو اس کے گریہ کا ثواب اس شخص کے ثواب کی مانند ہوگا جو زینب کے دونوں بھائیوں پر گریہ کرنے کا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کی دعا۔ کربلا کے سفر میں بنی مقاتل کے مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کی تکرار کرتے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اس کا سبب دریافت کیا تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے بیٹا، مجھے اونگ آ گئی تو میں نے ایک سوار کی صدا سنی، وہ کہہ رہا تھا، یہ قوم سفر کر رہی ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس بات سے میں سمجھ گیا کہ موت ہمیں پا لے گی۔ علی اکبر علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ آپ کو ہر بری بات سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے جواب دیا، حق اسی کے ساتھ ہے جس کی طرف سب بندگان خدا کو جانا ہے۔ علی اکبر علیہ السلام نے کہا، جب ہم حق پر قائم ہیں تو ہمیں موت سے کوئی باک نہیں ہے۔ امام نے یہ جواب سن کر علی اکبر کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، خداوند کریم باپ کی طرف سے ایسے بیٹے کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ غریب حسین محدث جلیل القدر آقا سید نعمت اللہ جزائری کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے حصول علم میں بہت زحمت اٹھائی اور تکالیف برداشت کی۔ آغاز تعلیم میں چونکہ ان کے پاس چراغ تک خریدنے کے پیسے نہ تھے، لہٰذا وہ چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی۔ چنانچہ وہ اپنی بینائی کی بحالی کے لیے امام حسین علیہ السلام اور عراق میں واقع دیگر ائمہ کی قبور کی خاک بطور سرما استعمال کرتے تھے۔ پس اس خاک کی برکت سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یا زینب کبریٰ، دربار یزید میں حضرت زینب کا خطاب۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ عزاداری کی مستحبات اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں سستی نہ کرنا۔ مرحوم آیت اللہ سید علی آقا قاضی طباطبائی اپنی وصیت میں فرماتے ہیں، عزاداری کے مستحبات اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں سستی نہ کرنا اور ہر ہفتہ مجلس برپا کرنا چاہیے، 2-3 آدمیوں ہی پر کیوں نہ مشتمل ہو، کیونکہ سید الشہداء کی مجلس و عزاداری کئی امور میں آسانی کا سبب بنتی ہے۔ اگر آدمی اپنی عمر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک معصومین کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی تعزیت مجلس کی صورت میں پیش کرتا رہے یا ان کی زیارت کو انجام دیتا رہے، پھر بھی ان بزرگوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہفتے میں ایک دفعہ مجلس نہیں کروا سکتے تو محرم کے پہلے عشرے کو کبھی ترک نہ کرنا۔ سیرت علی اکبر علیہ السلام مہمان نوازی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں آگ روشن دیکھتے اس کے گھر مہمان ہو جاتے تھے۔ شہزادے علی اکبر علیہ السلام بھی ایک بلند مقام پر آگ روشن کرتے تھے تاکہ فقراء و مساکین آئیں اور آپ کے مہمان ہوں۔ واقعہ کربلا میں قیدی بنا کر شہید کیے گئے 2 افراد۔ امام حسین علیہ السلام کے انصار میں سے 2 افراد ابتدا میں ہی یزیدی لشکر کے ہاتھوں اسیر ہو گئے اور بعد میں شہید کیے گئے۔
ایک سوار بن منم ہمدانی، دو موقع بن سمامہ سداوی۔ سب سے زیادہ گریہ کرنے والے معصوم، امام سجاد اپنی پوری امامت کے دوران مسلسل عزادار رہے۔ انہوں نے اس مصیبت کے سلسلے میں اس قدر گریہ فرمایا کہ انہیں بقائین یعنی بہت زیادہ گریہ کرنے والے کا لقب دیا گیا تھا۔ شیعت پر اعتراض کا جواب: کسی مرنے والے اور شہید پر رونا نہیں چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی میت پر اگر کوئی رونے والا نہ ہو تو اس میت کی کوئی عزت نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزارو کہ جب تم مر جاؤ تو وہ تمہاری موت پر آنسو بہائیں، اور اگر زندہ رہو تو وہ تم سے محبت کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبیلہ اشہل اور قبیلہ بنی ظفر اپنے شہداء کی لاشوں پر گریہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے چچا حضرت حمزہ پر کوئی گریہ نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیکن آج حمزہ پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کی خبر جنگ موتا سے مدینہ پہنچی تو پہلے پیغمبر اکرم تسلیت کہنے کے لیے جعفر کے گھر گئے، پھر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آئے اور اس بزرگ خاتون کو گریہ اور سوگواری کی حالت میں دیکھا تو فرمایا واقعاً جعفر جیسی شخصیت پر رونے والوں کو رونا چاہیے۔